الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ چند خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ دن جو گزر گیا اس دوران پاکستان تحریک انصاف کی چند اہم کارنامے جو پہلے وہ آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک تو سوات کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے بڑا پاور شو کیا، جس میں علی امین گڈھا پور صاحب جو ہے بڑی جارحیت کے ساتھ انہوں نے تقریر کی اور بڑے جوشیلے انداز کے اندر انہوں نے مختلف لوگوں کو میسیج دیے۔ کچھ ان کے متعلق خبریں آ رہی تھی کہ وہاں پر فارورڈ بلاگ بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایسا فارورڈ بلاگ تیار کیا جائے، ان کی حکومت کو ڈیمیج کیا جائے اور ڈیمیج کرنے کے بعد ان کی حکومت گرا دی جائے، جس طرح گزشتہ دور کے اندر گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی حکومتیں گرائی گئی تھیں۔ لیکن علی امین گڈھا پور صاحب نے آج پنجاب حکومت کو، وفاق حکومت کو اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں کو انہوں نے بڑا میسیج دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہر چیز سے باخبر ہیں، لیکن ہماری تربیت ایسی نہیں۔ عمران خان صاحب اس قسم کی سیاست نہیں کرتے کہ جس کے تحت انتشار ہو۔ ہم نے ہمیشہ پرامن سیاست کی ہے اور اس وجہ سے ہم خاموش ہیں، ورنہ ہم نام بھی لے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جس طریقے سے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ہمارے قائد کے ساتھ زیادتی ہوئی، ایک ایک دن کو ضرب دے لیں 100 سے، اس حساب سے ہم حساب لیں گے۔ میں کوشش کروں گا ڈسکرپشن کے اندر علی امین گڈھا پور صاحب کی جو سپیچ ہے وہ میں ڈسکرپشن کے اندر ڈال دوں گا، جس طریقے سے انہوں نے آج دبنگ خطاب کیا۔ اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے رہنما جو ہیں KPK کے اندر اور دیگر جو رہنما انہوں نے وہاں پر خطاب کیا۔ گورنر KPK جو فیصل کریم کنڈی صاحب جن کا تعلق پاکستان پیپل پارٹی سے ہے، جب علی امین گڈھا پور صاحب جو ہے انہوں نے جلسے کے اندر ان کو للکارا اور گزشتہ کئی دنوں سے جو ہے وہ ان کو للکارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے اوپر گورنر KPK فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کچھ ایلیگیشن جو ہے وہ علی امین گڈھا پور صاحب پر لگائے ہیں کہ ان کے علاقے کے اندر کچھ جو ہے وہ معاملات خراب ہیں اور کچھ نقائص ہیں جن کا متعلق انہوں نے نشاندہی کی۔ اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کریں، پھر وہ میرے اوپر جو ہے ایلیگیشن آپ لگا سکتے ہیں۔ فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہیں انہوں نے علی امین گڈھا پور صاحب نے جو جلسے کے اندر ان کو جو میسج کنوے کیا تھا، اس کے جواب کے اندر فیصل کریم کنڈی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اور ان کو بھرپور طریقے سے جواب دیا۔ سیاسی جنگ اپنے عروج پر ہے اس وقت۔ محمد علی دورانی صاحب نے نجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ عمران خان صاحب جن کے متعلق یہ لوگ سوچتے تھے کہ یہ عمران خان صاحب جیل نہیں کاٹ سکتے، عمران خان صاحب جو ہے وہ تھک جائیں گے، عمران خان صاحب کی پارٹی کو توڑا گیا، بلہ چھینا گیا، سب کچھ کیا گیا، یہ سارا کچھ انہوں نے برداشت کیا۔ جس طریقے سے جیل کے اندر ان کو رکھا گیا وہ بھی انہوں نے برداشت کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب ڈیل کریں گے یا اپنے سٹانس سے پیچھے ہٹیں گے۔ وہ تکالیف تو برداشت کر لیں گے، جبر بھی برداشت کر لیں گے، ہر چیز برداشت کریں، لیکن اپنے اصولی موقف سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ ان کا جو انہوں نے کہا کہ ملک کے مفاد کی خاطر یہ جو مقدمات عمران خان صاحب پر بنائے گئے ہیں اور جس طریقے سے بیک فائر ہو رہے ہیں مقدمات، ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مزید پاکستان کو تباہی سے بچانے سے بہتر ہے کہ مل بیٹھ کر جو آپ بات کیجئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس دن سپریم کورٹ کے اندر جس دن لائیو سماعت ہوئی تھی، اس دن جناب جسٹس مندوخیل صاحب، عطر من اللہ صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ مذاکرات کی طرف جائیں، پانی اچھا یا گندا نہ دیکھیں، آگ بجھانے والے بات کریں۔ اگر پاکستان کو کوئی نقصان ہوا یا پاکستان کی معیشت کو کوئی نقصان ہوا، اس کی پھر ذمہ داری جو ہے وہ معزز عدلیہ پر نہیں آئے گی، وہ آپ سیاستدانوں پر جائے گی۔ یہ انہوں نے میسج کنوے کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب عمران خان صاحب جو اپنے سٹانس پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں، حکومتی ارکان کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جن میں رانا صاحب اور دیگر جو لوگ ہیں وہ کہتے ہوئے کہ مذاکرات بھی کرنے ہیں، پھر کبھی کہہ دیتے ہیں کہ مذاکرات ہم نے نہیں کرنے۔ جو گزشتہ ہفتہ گزرا ہے اس دوران مذاکرات کی ایک بین بجائی گئی۔ ابھی جو نیا سٹیٹمنٹ جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب مذاکرات نہیں کرنا چاہتے تو حکومت پاکستان بھی اب مذاکرات نہیں کرے گی، یعنی عمران خان صاحب کو دباؤ میں لانے کے لیے مزید دھمکی دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ کیا عمران خان صاحب اس بات کا اثر لیں گے یا نہیں لیں گے؟ لیکن عمران خان صاحب جو ہے وقت کا انتظار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ حالات کس طرف کو جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کب تک جو ہے وہ پک کر پھل تیار ہوگا مہنگائی کی وجہ سے، عوام کی پریشانی کی وجہ سے۔ اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب جو ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ وہ لانگ مارچ کی طرف جائیں گے۔ بشرا بی بی صاحبہ جو ہے انہوں نے اپنی جو عدت کیس ہے اس کو ہائی کورٹ اسلام آباد کے اندر چیلنج کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو لوور کورٹس ہیں وہ ڈیلے کرتی ہیں اور انصاف جو ہے اس کا قتل ہو رہا ہے، ہم جو ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہمیں ناحق جو ہے سزا دی گئی ہے، ٹرائل بھی صحیح نہیں چلا۔ اب معزز ہائی کورٹ اسلام آباد کے اندر انہوں نے اپنی پٹیشن دائر کر دی ہے۔ سلمان صفدر صاحب جنہوں نے سائفر کا کیس جیتا، وہ اب عدت کیس کے اندر جو ہے وہ بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے وکیل ہوں گے، اور اس کے ساتھ جو ان کی لیگل ٹیم ہوگی وہ
معزز ہائی کورٹ اسلام آباد کے اندر عدت کیس کے اندر جو دفاع کرے گی، انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے ہمارے اوپر کیس کی، یعنی خاور منی کا یا حکومت پاکستان یا سمجھ لیں جو بھی لوگ ہیں، وہ جو ہے اس کیس کو صحیح طریقے سے پریزنٹ نہیں کر سکے اور فیصلہ صحیح سمت کی طرف جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس وجہ سے بشرا بی بی صاحبہ نے جو ہے معزز ہائی کورٹ اسلام آباد کی طرف جو رجوع کیا۔ ایف آئی اے کی ٹیم 2 دفعہ اڈیالہ جیل کے اندر انویسٹیگیشن کے لیے گئی اور عمران خان صاحب نے 2 دفعہ ان سے ملنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب تک میرے وکلا نہیں آئیں گے اس وقت تک میں کوئی بیان نہیں دوں گا۔ جو دن گزر گیا اس دن انتظار پجوتا صاحب اور دوسرے وکیل ہیں وہ عمران خان صاحب کے پاس موجود تھے۔ عمران خان صاحب نے ایف آئی اے کی ٹیم کو مکمل جواب دیا۔ جواب دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے چند ایک سوالات کیے۔ پھر انہوں نے کہا، ایف آئی اے نے جب سوال کیا کہ آپ یہ ویڈیو کو اون کرتے ہیں یا اپنے ٹویٹ کو اون کرتے ہیں، تو اس پہ عمران خان صاحب نے کہا میں اپنے ٹویٹ کو اون کرتا ہوں، ویڈیو تو میں نے نہیں دیکھی۔ عمران خان صاحب نے کہا اگر میں یہ ویڈیو دیکھ لیتا تو اس کو مزید بہتر کرتا کہ اس میں برائی کیا۔ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں انہوں نے اس کو مرتب کیا تھا اور اس طریقے سے انہوں نے وضاحت کی ایف آئی اے کی ٹیم کو۔ عمران خان صاحب نے اپنے وکلا کا انتظار اس لیے کیا کہ جس طرح گزشتہ دور کے اندر ہوتا رہا کہ ایف آئی اے کی ٹیم آتی رہی یا کوئی بھی ٹیم جو ہے انویسٹیگیشن ٹیم آتی رہی، انہوں نے عمران خان صاحب سے بیان لیا اور بیان لینے کے بعد یا آ کر بیٹھ کر چائے پی کر عمران خان صاحب سے گپ شپ کی اور باہر جا کر جو ہے وہ ضمنی لکھ کر اس کے اوپر عمران خان صاحب کے اوپر کیس تیار کر دیا۔ عمران خان صاحب نے جو کچھ بیان کیا، جو کچھ دستخط کیے، اور اس کے بعد انتظار پجوتا صاحب اور دوسرے وکیل صاحب جو تھے انہوں نے آ کر میڈیا کے اوپر گفتگو کر کے تمام چیزیں جو ہے وہ ریکارڈ پر لے آئے۔ اس وجہ سے عمران خان صاحب نے کہا۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے جو ڈیل اور ڈھیل والی باتیں اس کو مسترد ایک دفعہ پھر کر دیا۔ عمران خان صاحب وہی اپنی بات پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں بات کروں گا، ان سے کروں گا جن سے بات کرنے کا فائدہ۔ جب شوکت عزیز صاحب جو امپورٹڈ وزیر اعظم تھے وہ تھے اور مشرف صاحب جو ہیں اس وقت پاور کے اندر تھے، عمران خان صاحب جیل کے اندر چلے گئے تھے، تو اس وقت بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے شوکت عزیز سے بات نہیں کی تھی، میں نے ڈائریکٹ مشرف صاحب سے بات کی تھی، اور مشرف صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے معاملات جو ہیں وہ صحیح ہوئے تھے۔ اب یہاں جو صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی، عمران خان صاحب ایک بڑی کال کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ علی مین گنڈا پور صاحب نے بھی جلسے کے اندر اس کال کا ذکر کیا جو عمران خان صاحب نے سوچی، عمران خان صاحب نے آگے میسج کنوے کر دیا۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عمران خان صاحب وقت کے حساب کے ساتھ جو انتظار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کب یہ بجٹ پیش کریں، کب عوام پر بوجھ پڑے، کب عوام جو ہے وہ پریشانی کی حالت میں جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گرینڈ الائنس جو ہے وہ بنایا ہوا ہے جماعت اسلامی کے ساتھ، شاید اتحاد نہ ہو، کیوں جماعت اسلامی نے جو اسلام آباد کے اندر وہ 3 حلقوں کا کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چل رہا ہے اس میں انہوں نے فارم 45 جو ہے دینے سے انکار کر دیا جو وہاں کے لوگ ہیں۔ اس کے اوپر تحفظات پاکستان تحریک انصاف نے اپنے اظہار کیے۔ جو جماعت اسلامی کے وہاں کے جو ایم این اے یا ایم پی اے کے جو سیٹوں پر الیکشن لڑے تھے انہوں نے کہا ہم پابند نہیں ہیں کسی کو دینے کے لیے، ان کو اپروچ کیا گیا ہوگا یا جو دباؤ ڈالا گیا اس لیے وہ منحرف ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ نواز کھکر صاحب نے فارم 45 اور تحریک لبیک جو ہے انہوں نے اپنے فارم 45 جو ہے وہ لف کیے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کیس کے ساتھ، لیکن جماعت اسلامی یہاں سے نکلی ہے۔ آنے والے دنوں کے اندر جماعت اسلامی کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو احتجاجی تحریک اس کے اندر وہ شامل ہوگی یا پیچھے ہٹ جائے گی؟ جماعت اسلامی اکثر اوقات یہی کام کرتی ہے کہ جب وقت پڑتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو اکیلا چھوڑ دیتی ہے۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اسد کیسر صاحب کی ملاقات کی خبریں آ رہی ہیں، ٹیلی فونک رابطے کی خبریں آ رہی ہیں، اور اس میں ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ عمران خان صاحب کا پیغام جو ہے وہ اسد کیسر صاحب کے ذریعے مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیا ہے۔ یہ اب جو تمام معاملات ہیں فائنل سٹیج پر ہیں، ایم او یو سائن ہونا ہے جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ آپ عمران خان صاحب کے بھی سائن کروائیں اور میرے بھی سائن ہوں گے، تاکہ کل کو جو معاہدہ ہوگا جس طرح پاکستان مسلم لیگ نے یا پی ڈی ایم نے ان کو صدر بنایا اور صدر بنانے کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا، جو بھی ان کے تحفظات پی ڈی ایم کے جو اس وقت حکومت کے اندر ان کے ہوں گے، یا مولانا فضل الرحمان صاحب سے کس خطرے کے تحت انہوں نے کنارہ کشی اختیار کی، یہ آنے والے وقت کے اندر گتھی کھولی گی۔ اس کے مطلب تھوڑی سی بات چیت عمران ریاض خان صاحب نے جو اپنے ویلاگ کے اندر کی ہے۔ جو سب سے بڑا کام جو گزشتہ دن ہوا ہے وہ حتیق عزت کا بل جو ہے وہ پاس کر دیا گیا پنجاب اسمبلی کی طرف سے، اور پاکستان پیپل پارٹی نے فاصلہ اختیار کیا۔ پنجاب کے اندر جو گورنر ہیں وہ پاکستان پیپل پارٹی کے ہیں، اور اس بل کے متعلق جب یہ بل گورنر صاحب کی طرف ارسال کیا گیا تھا تو انہوں نے اعتراض لگا کر یہ کہہ دیا تھا کہ اس کو مزید بہتر کیا جائے۔ اس کے اوپر کچھ نکات انہوں نے کچھ نکات اور کچھ اعتراضات اٹھائے تھے، اس کے بعد بل واپس بھیج دیا گیا تھا۔
لیکن پھر ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ جو آصف علی زرداری صاحب ہے ان کو کہا گیا کسی بھی طریقے سے جو اپروچ کیا گیا، پھر اس کا طریقہ کار یہ اختیار کیا گیا جس طرح عارف علوی صاحب جو ہے حج پر گئے تھے، اور صادق سنجرانی صاحب انہوں نے بہت سارے بل پاس کیے تھے، اسی طرح جو گورنر صاحب ہے پنجاب کے وہ چھٹی پر چلے گئے اور ان کی جگہ ملک احمد خان صاحب جو ہیں جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے وہ قائم مقام گورنر بنے، اور انہوں نے آتے فوری طور پر یہ حتیق عزت کا بل جو ہے پاس کیا، اور اس کے بعد اب یہ قانون باقاعدہ طور پر رائج ہو چکا ہے۔ تمام صحافتی تنظیمیں جو ملک کی ہیں بڑی تنظیمیں انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، انہوں نے کہا کہ کوئی بھی صحافی جو موجودہ حکومت وقت جو ہے اس کے ساتھ رابطہ نہ کرے، یعنی ان کی کوئی کوریج نہ کی جائے۔ اب کیا الیکٹرانک میڈیا اس پر عمل کرتا ہے یا صحافی عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ دوسرا یہ کہ ہائی کورٹ کے اندر یہ جو بل ہے اس کو چیلنج کر دیا گیا۔ اقوام متحدہ کی طرف سے پہلے ایک فیصلہ آیا تھا نیتن یاہو کے خلاف جس نے جارحیت کی، جس نے فلسطین کے بچے جو ہیں ان کو شہید کیا، عورتوں کو شہید کیا، میڈیکل سٹاف کو شہید کیا، اور دیگر لوگ ہیں ان کو بے گھر کیا۔ ساؤتھ افریقہ کی طرف سے ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی، اس کے اوپر فیصلہ آیا تھا جس کے اوپر نیتن یاہو اور ان کی جو دفاعی کونسل ہے اس کو انہوں نے مجرم قرار دیا تھا اور ان کی گرفتاری کے آرڈر جاری کیے تھے۔ اب اقوام متحدہ نے اسرائیل کی جو رکنیت ہے وہ معطل کر دی ہے، اور اب آہستہ آہستہ دباؤ جو ہے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج اقوام متحدہ کا یہ اقدام آیا اور اس کے بعد جو بائیڈن صاحب نے پیوٹن صاحب کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ جاری کی، انہوں نے کہا کہ فساد کی جڑ جو کئی دہائیوں سے روس کو اور امریکہ کے درمیان کشیدگی چل رہی ہے، اس کی مین وجہ جو پیوٹن صاحب کو بتایا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اپنے گریبان کے اندر جھانکیں تو پھر شاید جو بائیڈن صاحب کو یہ فیصلہ سوچنا پڑے گا کہ یوکرین کے اندر جا کر جنگ کس نے شروع کی، کس نے اسلحہ دیا، کس نے اسرائیل کو اسلحہ دیا۔ لیکن میں نہ مانوں والی بات کے اوپر چلتے ہوئے آج پھر جو بائیڈن صاحب جو ہے انہوں نے پیوٹن صاحب پر جو ہے لفظی حملہ کیا۔ اب اس کا رد عمل جو ہے پیوٹن صاحب کی طرف سے یا رشیا کی حکومت کی طرف سے آئے گا، آج آئے یا کل آئے، لیکن اس کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بات کہی ہے، آج وہ جو فیصلہ تھا راولپنڈی کی 3 سیٹوں کے متعلق جو ہے معزز عدلیہ نے ریفر کیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف، تو معزز چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں انہوں نے جو ذرائع کے مطابق خبر ہے یہ بات بتائی ہے، صحافیوں کو بتائی یا جو لوگ وہاں پر حاضر تھے ان سے گفتگو کرتے ہوئے بتائی ہے کہ یہ سارا معاملہ اس وقت خراب ہوا جب آروز جو ہیں ان کی سلیکشن صحیح نہیں ہوئی۔ اب وہ کس نے کی یا کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے ہیں۔ تو انہوں نے جو اپنے اوپر جو ملبہ تھا وہ اٹھا کر آگے کسی اور طرف شفٹ کر دیا اور خود جو ہے وہ پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جناب وزیر اعظم صاحب چین کا دورہ مکمل کرنے کے بعد کامیابیاں اپنی طرف سے سمیٹتے ہوئے وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔ وہاں پر جو ملاقاتیں کی ہیں وہ سولر پینل کمپنیوں کے ساتھ کی ہیں، دیگر جو پرائیویٹ کمپنیاں ان کے ساتھ انہوں نے کچھ ایم او یوز جو ہیں وہ سائن کرنے کی طرف جو اشارے دیے ہیں۔ کیا اس کے اوپر چائنیز لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آنے والے دنوں کے اندر کریں گے؟ جبکہ جو چائنا کی حکومت ہے اس نے بڑا مطالبہ کیا، انہوں نے نہ اپنے پیسے جو ان کے ریزرو پڑے ہوئے ہیں وہ ان کا مطالبہ کیا، نہ انہوں نے کسی اور بات کا مطالبہ کیا، نہ ان کو وہ پروٹوکول دیا، لیکن انہوں نے ایک مطالبہ کیا کہ اگر ہمارے ساتھ چلنا ہے تو ہمارے لوگ جو مارے جا رہے ہیں ان کے متعلق جو ہے وہ آپ کوئی پالیسی تیار کریں گے، تب جا کر آپ کی طرف جو ہے ہم سوچیں گے کہ ہم نے وہاں پر کام کرنا یا نہیں کرنا۔ اسی طرح سعودی عرب جو ہے انہوں نے بھی انہی خدشات کا اظہار کیا۔ آئی ایم ایف نے یہ اندیا دیا ہے جب تک ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہوگا اس وقت تک جو آگے کی ڈیل ہے وہ کنفرم نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے اس وقت تک نظر آ رہے ہیں وہ سب دروازے بند ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سارا نظام چل رہا ہے کہ جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں وہ مٹی ہو جاتی ہے۔ عوام کے اوپر جو ہے وہ جس طریقے سے مہنگائی کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے، اب بجلی 3 روپے 32-33 پیسے مزید مہنگی کر دی گئی ہے۔ کتنی بجلی اور مہنگی کی جائے گی؟ اگر آپ جمع تفریق کریں تو 80 روپے سے اوپر یا اس سے اوپر جو ہے کچھ جو ہے پیسے بنتے ہیں ٹیکس ٹوکس ڈال کے۔ یہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے جو ہے چکر کے اندر یہ جو ہے اب بل بڑھائے گئے ہیں۔